بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک ناصر حسین ایم ڈی امفا پبلک اسکول بیل ڈسٹرکٹ بکھر آپ سے مخاطب ہے. آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ڈرائیونگ کے حوالے سے ہے. یہ کتنا سینسیٹیو ایشو ہے ان گھروں سے پوچھ لیں جن گھروں کے چراغ گل ہو گئے، جن کے سرتاج اپنی موت کی وادیوں میں چلے گئے. کس وجہ سے؟ کسی کی غفلت کی وجہ سے، کسی کی لاپرواہی کی وجہ سے. یہ غفلت اور لاپرواہی کیوں آتی ہے؟ اس میں ہماری ذمہ داریوں کا فقدان ہے اور تربیت سازی مختلف اداروں سے، چاہے وہ سکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، یا ٹریفک کنٹرول ڈپارٹمنٹس ہوں، سیکورٹیز کے ڈپارٹمنٹس ہوں، وہاں سے اس انداز سے وہ تربیت سازی نہیں ہوئی. لفظ ڈرائیونگ کس لیول پہ آتا ہے؟ اگر ہم آج سے 25-30 سال پہلے کی ڈرائیونگ کی سیٹ اپ پہ چلے جائیں، ڈرائیونگ مقصد یہ نہیں کہ صرف گاڑی کو ڈرائیو کرنا. ڈرائیونگ کا یہ بھی مقصد ہے کہ خاندان کو بھی کیسے ڈرائیو کیا جاتا ہے، ملک کو کیسے ڈرائیو کیا جاتا ہے، ایک قوم کو کیسے ڈرائیو کیا جاتا ہے. ڈرائیور کا پختہ ہونا کتنا اہمیت کا حامل ہے. اس کے پیچھے بہت ساری زندگیاں بیٹھی ہوتی ہیں. وہ زندگیاں نہیں ہوتی، وہ خاندان ہوتے ہیں. وہ خاندان نہیں ہوتے، وہ معاشرہ ہوتا ہے. پہلے اگر ڈرائیور کو تربیت سازی دی جاتی تھی تو وہ کسی ٹرینڈ تربیت یافتہ اخلاقی ڈرائیور کے پاس، ذمہ دار کے پاس 2-3 سال 4 سال لگاتا تھا. جب اس کی دو سال کے بعد اخلاقی تربیت ہو جاتی تھی اور ڈرائیور سمجھتے تھے کہ یہ اس وقت اتنا پختہ ہو گیا ہے، تو پھر اس کو سٹیئرنگ کا ہارن بتا دیا جاتا تھا. وہ بھی ابتدائی مراحل میں ان کی تربیت سازی ہوتی تھی. آج کیا ہے کہ جمعہ 8 دن 2-3 مہینے بعد شاگرد کہتا ہے کہ سر جی میں نے ڈرائیونگ سیکھ لی، سب کچھ سیکھ لیا، اب میں ہمیں ماں باپ اپنا رکشہ لے کے دے رہے ہیں، ہمیں اپنا ڈالا لے کے دے رہے ہیں، ہمیں اپنی ویگن بس لے کے دے رہے ہیں. بس وہیں سے تباہیاں شروع ہو گئی. نہ اس کی تربیت سازی ہوئی، نہ اس کو احساس دلایا گیا کہ جس فیلڈ میں، جس شعبے میں آپ جا رہے ہیں اس کی اہمیت کتنی ہے. رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اس کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے. اور ڈرائیونگ وہ چیز ہے جس میں سیکنڈز کے بھی 20ویں حصے پہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس ریسیو کریں. ہمارے پاس کار آ گئی، لگژری گاڑی آ گئی یا بڑی گاڑیاں آ گئی تو ہم پیدل گزرنے والے کو انسان تک نہیں سمجھتے. اگر روڈ ٹوٹی ہوئی ہے تو ہمیں اتنا تربیت بھی نہیں ہے کہ ہم کھڈے میں ڈالنے کے بجائے گاڑی کو موو کر رہے تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ آگے پیچھے کون آ رہا ہے. پھر وہ ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کبھی رکشوں کے رکشے، کبھی گاڑیوں کی گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، بڑا سینسیٹیو ایشو. ہمارے ماں باپ، ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ کچے کے یا ارد گرد کے علاقے یا دور دراز کے لوگوں کے، سکولوں کے علاقے کے بچوں کو کیا کہتے ہیں کہ بیٹا آپ 7ویں 8ویں میں پہنچ گئے ہو، یہ لو موٹر سائیکل، آپ اپنے 3-4 کزنز، بہن بھائی ان کو ساتھ لے جایا کرو اور ساتھ لے کے آؤ. موٹر سائیکل میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے 3-4 بندوں کی، وہ 5-6 بچے بٹھا دیتا ہے اور چھوٹا سا بچہ جس کے پاؤں قدم بھی نہیں پہنچتے کنٹرولنگ تک. رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ تباہی و بربادی ہو جاتی ہے. خدارا اس سینسیٹیو ایشو میں آپ بچوں کو ڈرائیونگ کے لیے نہ لے کے جائیں. اور خصوصاً ریکویسٹ ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹس کی کہ وہ لوکل باڈیز جو ہوتی ہیں، کاؤنسلنگ باڈیز جو ہوتی ہیں، اس میں ذمہ دار کمیونٹی کے لوگوں کو لے کر گھر گھر تک پیغام پہنچایا جائے. صرف گاڑی میں بیٹھ کر روڈ کا گشت نہ کیا جائے. اس حوالے سے رسپانسبلٹیز بھی ہیں اور اداروں سے بھی تربیت سازی ہو. اسکولوں سے ہی تربیت سازی شروع ہو کہ وہاں پہ بچوں کو بتا دیا جائے کہ آج آپ اس لیول پہ آپ نے کب جا کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا. سوچنے کی بات ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں.
جب دین میں کہا گیا ہے کہ جب بچہ اور بچی بالغ ہو تو اس پہ نماز واجب ہے، کیا اسی حوالے سے ایک لیول بتایا جاتا ہے کہ جس لیول میں پختگی ہو، اس پختگی کے بعد اگر ڈرائیونگ کے لیے مضبوط بنا کر تربیت سازی کر کے اس کا سٹیئرنگ دے دیا جائے تو پھر وہ خطرناک ریزلٹس نہیں ہوتے۔ آئے روز ایکسیڈنٹس، آئے روز لاشوں کے ٹکڑے، ماؤں بہنوں کے پاس، گھروں کے پاس جب لاشوں کے ٹکڑے جاتے تو پھر افسوس ہوتا ہے۔ افسوس اس کو تو چلانا بھی نہیں آتا تھا، افسوس اس یہ کیسے غیر ذمہ داری میں لے گیا، افسوس ہم نے گاڑی بھی نہیں دی، یہ کیوں چھپا کے لے گیا۔ آپ اپنے بچوں کی کمپلیز پر بھی نظر رکھیں، اور خصوصاً ایک ڈرائیونگ والے اور ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جو ماحول چل رہا ہے، خدا را یہ جنگل کا قانون نہیں ہے۔ جنگل میں اپنی مرضی کے ساتھ چلا جاتا ہے، جب آپ ایک راستے پہ آتے ہو تو پھر مائنڈ کو اس حوالے سے تیار کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں نہیں مارے گا تو ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ ڈرائیونگ کا سب سے بڑا اصول کہ دنیا یا آنے جانے والے سب بندے ہیں، آپ کو الرٹ رہنا ہوگا، آپ کو اس کی اتنی کیئر کرنی پڑے گی کہ میرا راستہ میرے راستے پہ ہے، میں دوسرے کو وائلیٹ نہ کروں، لائٹنگ کا خیال کروں، میں ڈیمر کب لگا رہا ہوں، میں کب بیک لائٹس کو کیسے کور کرتا ہوں۔ ہمارے پاس گاڑیوں میں لائٹس تک نہیں ہوتی، ہمارے پاس کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہوتی، ہم گاڑیاں لے کے چل رہے ہوتے ہیں رات کے وقت بغیر لائٹ سے، اور خدا نخواستہ جب نقصان ہوتا ہے تو پیچھے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کون سا گھر ہے جس میں بربادی نہیں ہوئی، کون سا علاقہ ہے جس میں بربادی نہیں ہوئی۔ خدا را یہ ایک موٹیویشنل میسج بھی ہے اور ایک لیسن فل میسج بھی ہے۔ اپنے بچوں کو اس انداز سے ڈرائیونگ سے پرہیز کریں، آپ اس کو ایک ٹرینڈ نہ بنائیں۔ بچے ون ویلنگ پہ شروع ہو جاتے ہیں تو بربادیاں ہوتی ہیں کہ ٹکڑے آتے ہیں۔ خدا کی ذات ہم سب کو محفوظ بھی رکھے، ہمیں اچھا انسان بھی بنائے اور دوسری انسانیت کا تحفظ کرنے کی ہمت اور حوصلہ اور توفیق بھی دے۔ خدا کی ذات آپ سب کی حامی و ناصر۔